وإنا إليه راجعون. آجرك الله يا رسول الله في مصاب ولدك الحسين. عزیزان گرامی، آپ نے 10 دن جی بھر کے عزاداری کی، مولا کا ماتم کیا، فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ کچھ لوگ شب عاشور کو عبادت و ماتم و گریہ وزاری میں مصروف رہے، کچھ نے روز عاشور عزاداری میں گزارا۔ عزاداری کر کے یہاں آپ امام باڑے میں موجود ہیں شام غریباں کی مجلس کو سننے کے لیے۔ بڑے سکون سے تشریف فرما ہیں، امام باڑے میں انتظام کیا گیا ہے، مومنات بھی موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی موجود ہیں، لیکن عزیزوں، رسول کی بیٹیاں آج جلے خیموں کے سائے تلے بیٹھی ہیں۔ رسول کی بیٹیاں، ایک طرف فرات کی موجوں کی آواز ہے، دوسری طرف جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے، تیسری طرف یزید کے لشکر کے افراد موجود ہیں۔ ہم پرسہ دیں تو کس کو کس کا پرسہ دیں؟ ان میں وہ بی بی بھی ہے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا، ان میں وہ بی بی بھی ہے جس کا کڑیل جوان مارا گیا۔ زوجہ عباس کو پرسہ دیں، اون محمد کی ماں کو پرسہ دیں، ہم کس کو پرسہ دیں؟ یا چراغوں کو بند کر دیجئے یا چراغوں کو جلا دیجئے، مجلس کو آپ ڈسٹرب مت کیجئے، خدا کے لیے مومنین کو گریہ کرنے دیجئے۔ ہم کس کو کس کا پرسہ دیں؟ فاطمہ زہرا کی نواسیوں کو پرسہ دیں، فاطمہ زہرا کی پوتیوں کو پرسہ دیں۔ عزیزان گرامی، جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے نا تو گھر کے محرم آ کر خواتین کو کلیجے سے لگاتے ہیں۔ محرم آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، باپ آتا ہے، بڑا بھائی آتا ہے، چھوٹا بھائی آتا ہے، بھانجے اور بھتیجے آتے ہیں، آ کر خواتین کو ایک ایک کر کے کلیجے سے لگاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ خواتین کس محرم کے پاس جائیں صبر کے لیے؟ تمام محارم 18 نوجوان بنی ہاشم کے کربلا کی ریت پر سو رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ سید سجاد کے کانوں میں آواز آئی، شادیانے بجنے کی، دہل بجنے کی۔ پھوپھی اماں، یہ وجہ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ پر ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب گھر میں موت ہوتی ہے نا تو تعزیت کے لیے محلے والے بھی آتے ہیں۔ جانتے ہیں رسول کی بیٹیوں کو تعزیت کس طرح پیش کی گئی؟ پہلی تعزیت پیش کی گئی، احرقوا بیوت الظالمین، ارے حسین کے خیموں کو آگ لگا دو۔ اس خیمے میں رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول زادیاں، ایک کے بعد دوسرے خیمے میں، دوسرے کے بعد تیسرے خیمے میں۔ ایک دفعہ سید سجاد کا شانہ ہلا، آنکھیں کھول کر غش کے عالم میں دیکھا۔ پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا سجاد بتاؤ، خیمے میں جل کر مر جائیں یا جان بچائیں؟ پھوپھی اماں جان بچائیے، خیموں سے باہر نکل۔ ایک دفعہ رسول کی بیٹیاں خیمے سے باہر دوڑیں۔ امام حسین کی ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ، کربلا میں۔ اب جو رسول زادیاں دوڑی نا تو جناب فاطمہ جو امام حسین کی بیٹی ہیں خرد سال، وہ کہتی ہیں کہ میں تاریکی کے عالم میں اپنی جان بچانے کی غرض سے، چادر بچانے کی غرض سے اندھیرے میں دوڑ رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار میرے پیچھے تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے کاندھے پر اس کے نیزے کی ضرب کا احساس کیا۔ حسین ابن علی کی بیٹی ریت پر گری، پائے مبارک سے خلخال چھینا گیا،
وہ علی ابن ابی طالب جو یتیموں کا آسرا تھا، یہ اس کی پوتیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، کانوں سے گوہر چھینے گئے، خون نکلا، شہزادیاں جائیں تو کہاں جائیں، کسی بیوی کے دامن میں آگ لگی ہے، کسی کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ رخسار جن کا حسین ابن علی بوسہ لیتے تھے تماچوں سے سرخ ہیں۔ عزیزوں، ایک سوال تو آیا ہوگا آپ کے ذہن میں، ایک سوال آیا ہوگا، حسین نے وصیت کی تھی بہن فاطمہ کی پوتیوں اور نواسیوں کی خبر رکھنا، تو یہ ہوا کیا؟ جناب فاطمہ صغریٰ پر یزید کے فوج کے سپاہی نے حملہ کیا نیزے سے تو کیوں کر؟ عزیزوں، جب خیمے میں آگ لگی نا اور بھگدڑ مچی تو زینب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی کس بھتیجی کی جان بچائے، کس بھتیجی کی چادر بچائے۔ بچیاں دسیوں تھی، ایک اکیلی زینب تھی۔ تمام خواتین تسلی کے لیے زینب کی طرف دیکھ رہی ہیں، مادر اکبر بھی زینب کی طرف دیکھ رہی ہے، مادر اصغر بھی زینب کی طرف دیکھ رہی ہے، تمام خواتین زینب کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ تسلی لینے کے لیے مجھے آپ یہ بتائیے کہ زینب کس کی جانب دیکھے؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب رباب کو، بی بی آپ کا والی بھی شہید ہوا، ابھی گود کی گرمی باقی ہوگی۔ علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کو جب شہزادی دیکھتی ہوں گی تو دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ بس ایک دفعہ شام غریبہ آئی، نیم سوختہ خیموں کے سائے میں رسول زادیاں تپتی ہوئی ریت پر شام غریبہ کی بیٹھی۔ بی بی زینب نے ایک دفعہ بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، کچھ بچوں کی تعداد کم آئی۔ مقاتل کے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بی بی زینب آواز دیتی ہوئی ان بچوں کو جنگل کی طرف گئیں، صحرا کی طرف گئیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، ایک طرف شہدائے کربلا کے لاشیں ہیں، دوسری طرف جلے ہوئے خیمے ہیں، زینب جائے تو کہاں جائے۔ بس ایک دفعہ جناب زینب آواز دیتی ہوئی گئیں، دیکھا ایک پودے کے سائے میں، ایک صحرا کی جھاڑی کے سائے میں یہ دونوں بچے بغلگیر ہو کر آرام کر رہے ہیں۔ بی بی یہ سمجھی کہ شدت تشنگی کی وجہ سے بچوں کو غش آ گیا۔ ایک دفعہ بی بی نے جب شانہ ہلا کر دیکھا تو یہ بچے غش کے عالم میں بے ہوش نہیں ہوئے تھے، ان کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب خیمے میں آگ لگی تھی نا تو یہ بچے سراسیمہ ہو کر دوڑے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے شہید ہوئے۔ اب جو بچوں کو گننا شروع کیا تو جناب سکینہ نظر نہ آئی۔ یہ بی بی حسین کی چہیتی بیٹی ہے نا، اس بی بی کو حسین کے سینے پر سونے کی عادت ہے، صحرا کی مٹی پر کیوں کر سوئے؟ ایک دفعہ بی بی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئیں، دیکھا جناب سکینہ گودال قتلگاہ میں ایک لاشے کے پاس ہیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ بابا کا لاشا ہے، میں بابا کے لاشے کے پاس آئی ہوں۔ بٹیا سمجھ میں کیسے آیا؟ کہا لاشے سے آواز آئی، بیٹا سکینہ الیہ الیہ ہمارے پاس آؤ۔ میں کہوں گا مولا آپ کا امتحان ختم ہوا، اب یہ بیویاں ہیں، صحرا ہے، قافلہ ہے، کربلا سے کوفے جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ یا حسین ماتم حسین۔